Assalamu alaikum. Welcome to the lesson from Rumi and Iqbal. Today I have picked third and fourth verses from Zarb-e-Khalim of Allama Iqbal. The famous Nazm La ilaha illallah talks about Khudi. First I'll try to recite them in Urdu, give a simple Urdu translation. Then for my real audience, that is our children growing up in the Western countries, for them, and those that are of progressive mind, even in Urdu-speaking areas, for them I'll do that in English and hopefully convey the message as simply as I possibly can. ملے ہیں ہم کو آبا سے جو موتی علم و حکمت کے، ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it is our responsibility now to pass them on to our future generations. These two verses are: کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. اور دوسرا شعر ہے: یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد تین شعر ہیں جو آگے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. پہلا تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یعنی کہ اگر آپ اپنی خودی کو سمجھنا چاہتی ہیں تو اس کا راز یہ ہے کہ آپ لا الہ کو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائیں. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ گئے اور اس کو تیز رکھنا ہے تو اسے ہمیشہ اس کو اگر خودی کو پھر تیز رکھنا ہے تو اسے لا الہ کی جو ریتلا پتھر ہے اس سے اس کو تیز رکھیے. تو لا الہ جتنا آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو آپ کی خودی اتنی ہی زیادہ تعمیر ہوتی چلی جائے گی. یہ تو جو اشعار بڑے خوبصورت ہیں، یہ آج کی دنیا کے لیے ہیں. یہ قرآن پاک کی ایک ورس ہے، اس کا پیس لے کے علامہ نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. وہ ورس یہ ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے، یہ مال ہے، یہ سوائے ایک کیا کہتے ہیں دھوکے کے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے. یہ اس میں کوئی حقیقت یا اس کی کوئی جو اصلیت ہے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے. یہ ایک عارضی سی چیز ہے. تو یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو نے دنیا کو آپ سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب فریب ہے، فریب سود و زیاں. یہ جھوٹ ہے. نہ اس سود فائدے کو کہتے ہیں، زیاں نقصان کو کہتے ہیں. آج کل زیاں کو لوگ کسی اور طریقے سے لکھ لیں، زواد، یہ الف اور عین. وہ زیاں نہیں ہے، زیاں یہ ہے زے، یہ الف اور نون غنہ. تو فریب سود و زیاں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا نقصان ہوگا، اس لیے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ فریب ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی سے ہدایت لیتے ہیں تو پھر آپ کے جو سامنے آئے گا وہی آپ کے لیے بہتر ہے. حالانکہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے اگر میں یہ کروں تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا. دوسرا ہے: یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. مال و دولت تو سمجھ گئے آپ. رشتہ ہوتا ہے جو ریلیشن شپس ہیں آپ کے جو آپ کے خونی رشتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ رشتے ہیں. پیوند وہ ہیں جو آپ پیوند اس کو کہتے ہیں جب دو چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. تو لوگوں سے جو ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، دوستداریاں آپ نے جب بنا لی ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، کمیونٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ آپ کے سب پیوند ہیں. یہ آپ نے اپنے لیے ایک طرح سے اپنے ساتھ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ان کو شامل کر لیا ہے آپ نے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فریب وہم و گماں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پن، بتان وہم و گماں، ناٹ فریب، بتان وہم و. بت کہتے ہیں آئیڈل کو جس کی اصل حقیقت جس میں زندگی نہیں ہوتی، وہ ہے بت. بتان اس کی جمع ہے. وہم وہ ہوتا ہے جو خیال آپ کے ذہن کے اندر باہر سے آ جائے، آپ نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا. وہم آپ کے اندر ایک وہم آ گیا، آپ اٹھیں، خیال ذہن میں خود سے ہی اٹھا ہے کہ یہ ہوا ہے، اس کو وہم کہتے ہیں. گمان وہ ہے جو آپ کسی چیز کو محسوس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں، شک کرنا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں.
کسی نے آپ کو بتائی ہے کوئی چیز، کوئی حقیقت بتائی ہے، آپ نے اس کے اندر گمان تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ لگتا نہیں ہے صحیح ہے. اور یہ جو ہے نا گمان کا بت اور وہم کا بت، یہ بت ہی ہیں. صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کو اگر آپ بلیو کر لیں تو یہ سارے وہم اور یہ جو گمان آپ کو ہوتے ہیں دوسری چیزیں، یہ پھر آپ کو کسی طریقے سے بھی نقصان نہیں دے سکتی. تو یہ ہوا اس کا اردو میں مطلب. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو آپ نے رشتہ داریاں بنا رکھی ہیں اور یہ جو آپ نے اپنے تعلق داریاں بنا رکھی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اس میں پھر آپ اپنے اصولوں کو بھی کبھی کبھی کمپرومائز کر دیتے ہیں تاکہ یہ رشتہ خراب نہ ہو، تعلق خراب نہ ہو. تو اس لیے کبھی کبھی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جو خدا کے نزدیک جو ہیں وہ صحیح نہیں، قابل قبول نہیں ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا یقین پورا آ جائے خدا کی ذات پہ تو پھر آپ کو ان چیزوں کا جو ہے نا اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اسی طرح پہلے مصرے میں یہ کہا ہے کہ جو تم نے دنیا کی چیزیں کے بارے میں جو آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کمانا ہے، مجھے یہ اپنا عہدہ بڑھانا ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا پڑا، کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑا یا کہیں غلط چیز کے سامنے خاموش بھی رہنا پڑا تو میں برداشت کر لوں گا. آج کل مثالیں چل رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ جہاں پہ ہمارے صدر جو نہیں پرائم منسٹر جو تھے جن کو اتار دیا گیا عمران خان، ان کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو کبھی کبھی کہتے ہیں، اور آج بڑے مزے کی بات انہوں نے سنائی کہ آپ اگر کوئی غلط بات ہوتی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ اس کو روکتے نہیں یا اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں اور آپ چلے جاتے ہیں دور، تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست سے لا تعلق ہیں یا آپ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. یہ جو ہے یہ ایک حیوانی خصلت ہے. انسان جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ جب دیکھے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا عوام الناس کا تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. یہ ہوتا ہے. اس نے مثال دی کہ جب ہرن چل رہے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ایک کمزور سا بھوکا چیتا آ کے ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے اور باقی جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں وی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ، اینڈ وہ بھاگ جاتے ہیں. اگر دو چار بھی کھڑے ہو کے اس کی طرف جائیں تو وہ چیتا جو ہے وہ خود بھاگ جائے. لیکن سب کے سب لوگ باقی جو ہیں تماشائی بن جاتے ہیں، ان انوالوڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ. تو اس لیے وہ جو ہے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. اگر آپ نے کسی چیز پہ کمپرومائز کر لیا اور اللہ کی ذات کو آپ نے پس پشت کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے پرنسپل پہ آپ کمپرومائز ہو گئے تو یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے کسی مومن کا نہیں ہوتا. اس کو آپ بدل دیں. Now put it in English. He says that you have now actually decided to follow the world and try to create the worldly wealth for yourself, thinking that that's part of your successful living. He says, but all of this basically, whatever you feel that this is something of benefit to you, or whatever you feel that this is something of some loss to you, all of this is actually a misconception of yours. It's really a mirage. It's not real. Actually, the real benefit and real loss is when you do something good and you feel good about yourself and you believe in your Creator, then you are successful, living a successful life, and then the fears will go away from you. He says, ye maal o daulat dunya, ye rishta o paiband, all of this worldly possessions and all the relationships and the friendships that you make, butane vehma guman, these are the imaginary things that you have created as if they are helpful to you. They are living their own lives. They will be here when you will be gone. You came without them. You will go to your Maker without them. And they are not really going to be accountable for you. Neither are you accountable for them. They are all the idols that you have created in your own mind. These are not really your possessions or your resource. Basically, your resource is the strength that you get from Allah subhanahu wa ta'ala. Khudi is when you build yourself spiritually inside, believe in yourself, believe in your Creator, and realize that you can do just about anything and everything that you are created for if you really get to know as to what is the purpose of your life, who created you, what your potential is, and how far you can excel. All of this is possible. And this is a beautiful nazm. Although it's brief, it's only 5 or 6 verses, but it really gives a very, very
strong message about believing in one